آج کے ہٹلرز بائی انصار عباسی۔ بربریت اور حیوانیت نے انسانیت کو شکست دے دی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کی نئی حدیں پار کی جا رہی ہیں۔ کل تک 3000 فلسطینیوں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی تھی، کو شہید کیا جا چکا تھا، اور گزشتہ رات اسرائیل نے غزہ میں ایک اسپتال پر خوفناک بمباری کی، جس کے نتیجے میں اسپتال میں موجود 500 سے زیادہ فلسطینی، جن میں بچے، خواتین اور دوسرے زیر علاج افراد شامل تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ غزہ میں اسکولوں، مسجدوں، گھروں، کاروباری اور رہائشی عمارتوں کی بڑی تعداد کو پہلے ہی اسرائیل نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسپتال پر بھی اسرائیل نے بم برسا دیے۔ اس حملے کے بعد امریکی صدر نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ اسپتال پر حملے پر انہیں بڑا افسوس ہوا، لیکن یہ وہی جو بائیڈن ہے جس نے اسرائیل کو غزہ پر حملے کی غیر مشروط حمایت کا نہ صرف یقین دلایا بلکہ اسلحہ بھی فراہم کیا۔ برطانیہ اور کچھ یورپی ممالک نے بھی کھل کر اسرائیل اور اس کے ظلم کی حمایت کی، اور اب ان میں سے بھی کچھ اسپتال پر حملہ کی مذمت کر رہے ہیں، جو ان سب کی مکاری کے علاوہ کچھ نہیں۔ کتنے دنوں سے جو ظلم ہو رہا تھا، کس طرح چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک کو بربریت کا نشانہ بنا کر شہید کیا جا رہا تھا، امریکہ سمیت یہ سب اسرائیل کی حمایت میں ہی بات کرتے رہے۔ اسرائیل نے میزائل اور فاسفورس بموں کے ساتھ ساتھ غزہ کی کئی دنوں تک پانی اور بجلی بند کی ہوئی ہے، اور باہر سے کسی بھی قسم کی خوراک، ادویات اور دوسری امداد کا غزہ پہنچنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو کوئی غزہ سے نکلنا چاہے اسے بھی اسرائیل اپنے بموں اور میزائلوں سے نشانہ بناتا ہے۔ ایسے میں گزشتہ روز روس کی طرف سے سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تاکہ غزہ کو خوراک، ادویات اور دوسری امداد پہنچائی جا سکے، اور جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہیں انہیں نکلنے کا موقع دیا جا سکے، لیکن امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ گویا غزہ میں اسپتال پر جو حملہ ہوا اس کے بھی یہ ذمہ دار ہیں۔ یہ انسان نما درندے ہیں، ان سب کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ نئے دور کے ہٹلر ہیں، ان کی انسانیت مر چکی۔ یہ مسلمانوں کے خون کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ یہ ظالم اسرائیل کی پشت پر اب بھی کھڑے ہیں، لیکن اگر ان کی انسانیت اسرائیل کی محبت اور مسلمانوں کی نفرت میں درندگی میں بدل چکی ہے، تو دکھ اس بات کا ہے کہ انسانیت ہماری بھی مر چکی۔ اتنی بڑی مسلم امہ، اتنے بڑی تعداد میں مسلمان ممالک، لیکن ماں سوائے زبانی جمع خرچ کے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ ہزاروں فلسطینیوں اور بڑی تعداد میں شہید بچوں کی میتوں کو اجتماعی قبروں میں دفنایا جا رہا ہے، لیکن نہ جانے اسلامی ممالک کی تنظیم، OIC اور مسلمان ممالک کے حکمران کب مل بیٹھیں گے، اسرائیل کے مظالم روکنے کے لیے کب کوئی متفقہ حکمت عملی بنائیں گے۔ کتنے معصوم بچوں کی مزید شہادت کا بھی اور انتظار ہے۔ کیا فلسطینیوں کی اسرائیل کے ہاتھوں مکمل نسل کشی کا انتظار ہے؟ یہ حالات دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں، بہنوں، بچوں کی شہادت پر انتہائی غمگین ہیں، ان کے دل اداس ہیں۔ اسرائیل جارحیت پر شدید غم اور غصہ بھی ہے، لیکن ایک بے بسی ہے کہ سب کو کھائے جا رہی ہے۔